پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہروں میں رہنے والے پاکستانی صارفین کے مالی چیلنجز میں گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں کو لاحق مالیاتی چیلنجز گزشتہ سال کے نسبت 14% بڑھ گئے ہیں۔ پلس کنسلٹنٹ کی تازہ تحقیق کے مطابق 74% پاکستانی اپنی موجودہ آمدن میں اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔ مئی 2023 میں یہ تعداد 60% تھی۔ ان 74% افراد میں سے 60% افراد نے اشیاء خور و نوش کی ضرورتوں میں کمی کر کے اپنے اخراجات پورے کیے۔ 40% نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم ادھار پر لی، جبکہ 10% ایسے بھی ہیں جنہوں نے اخراجات کم کرنے اور رقم ادھار لینے کے ساتھ ساتھ اضافی جزوی نوکریاں بھی کی۔ وہ افراد جنہوں نے اپنے اخراجات کم کیے، ان میں سے 56% افراد کا یہ کہنا تھا کہ وہ ضروری اخراجات میں کمی کے باوجود کوئی رقم نہیں بچا پائے۔ یہ تحقیق پاکستان کے 11 بڑے شہروں میں کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 2.1% اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں خوراک سالانہ بنیاد پر مہنگی ہوئی، کپڑے اور جوتے 18% تک مہنگے ہوئے، جبکہ بجلی، پانی، گیس کے چارجز میں بھی اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال کی نسبت صحت کی سہولیات 19% سے زائد مہنگی ہوئیں۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں 12%، جبکہ تفریحی سہولتوں میں 10% اضافہ ہوا۔ یوں گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں ایک عام پاکستانی شہری کی خوراک سے لے کر کپڑوں اور جوتوں تک، صحت سے لے کر تعلیم تک اور یوٹیلیٹی بل سے لے کر ٹرانسپورٹ تک سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے۔ اخراجات کئی گنا بڑھ گئے، ٹیکسز میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا، جس سے آمدن مزید کم ہو گئی۔ حکومت کو کمان سنبھالے 5 ماہ ہو چکے، مگر عوام کی معاشی حالت بہتر کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کا اعتراف خود نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی وزراء اور پارٹی رہنما بھی کر رہے ہیں۔ اسی پر پینل کے لیے سوال۔ 74% پاکستانی موجودہ آمدن میں اخراجات پورے کرنے سے قاصر۔ سروے رپورٹ۔ نواز شریف سے لے کر وزراء تک مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا اعتراف سے معیشت بہتر اور سیاست غیر مقبول ہونے سے بچ سکتی ہے؟ زیغم صاحب۔ کیسے بچ سکتی ہے؟ آپ دیکھیے، جو ایک سال گزرا ہے، قیامت کا سال، جس میں آپ کی 2.5% آبادی بڑھی ہے اور 2.4% معیشت بڑھی ہے، تو پاکستان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، اور 26% مہنگائی بڑھی ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں سٹیگفلیشن، صرف انفلیشن نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں بڑھ رہی، ایک معاشی بحران ہے، معیشت بہتر نہیں ہو رہی، لوگوں کی انکمز نہیں بڑھ رہی، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ نوجوان نسل ہے، ہر سال ملینز نئے لوگ ہیں جو روزگار کے لیے میدان میں آ رہے ہیں، ان کے لیے روزگار نہیں ہے۔ 1 کروڑ لوگ مڈل کلاس سے غربت میں گر گئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنے اس وقت بزرگ ہوں گے، لاکھوں، جو اس وقت بلڈ پریشر کی دوا افورڈ نہیں کر سکتے، جو شوگر کی دوا افورڈ نہیں کر سکتے، جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے، آپریشن نہیں کرا سکتے۔ صحیح۔ کتنے لوگ صحت کو افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے ہوں گے۔ ان بچوں کا تصور کیجئے جن کے والدین فارمولا ملک افورڈ نہیں کر سکتے۔ کتنے بچوں کو سکولوں سے نکال لیا گیا ہوگا۔ آپ ذرا یونیورسٹی سے کسی سے پوچھئے، میرا یونیورسٹیوں سے تعلق رہتا ہے، ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں۔ ہر یونیورسٹی میں درجن سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ایک بچے نے بھی اپلائی ہی نہیں کیا، داخلے کا فارم ہی نہیں بھرا، پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں۔ صحیح۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا آپ کا حشر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے ملک کس طرف کو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کیا دھرا ہے پاکستان کی اس الیٹسٹ اکانومی کا، اور اس الیٹ کا، اور ان کی گریڈ کا، اور ان کی غلط پالیسیوں کا، اور اس ہرس کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ٹھیک زیغم صاحب۔ افتخار صاحب، بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 30%، قومی اسمبلی کا بجٹ 46%، سینٹ کا بجٹ 56%، صدارتی آفس کا بجٹ 62%، اراکین پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ۔ اب اعتراف کرنے سے اور اس کھلی ڈکیتی سے کیا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ عوام کے غصے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن عوام کا غصہ نہیں اس لیول پہ آیا نا جس عوام لیول پہ بنگلہ دیش میں آ گیا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اتنی خرابیاں ہیں ہمارے نظام میں، لوگ فارم نہیں لے کے جا رہے یونیورسٹیوں میں داخلے کے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہم سب دانشوروں کے لیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ کیا یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، اغوا نہیں ہوتے؟ کیا ان اغوا کے خلاف مظاہرے نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پہ انسانی حقوق کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا یہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ تو جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے بشمول جو آپ نے بھی مجھے اتنی دکھ بھری داستان سنائی ہے،
تو پھر بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں نا. یہ جو لوگ آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اتنا ڈیٹا ہمیں پیش کرتے ہیں, اتنی چیزیں ہمارے آگے پیش کرتے ہیں, اس کو بھی تو کبھی انالائز کریں کہ ہوا کیا ہے. ان کا اعتماد ابھی بھی نہ, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنی ریاست کے ڈھانچے میں ہے. ٹھیک. اور جس وقت وہ اس ریاست کے ڈھانچے میں ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر آپ کو سڑکوں پہ وہ مظاہرے نظر آئیں گے جو آپ نے ڈھاکہ میں بھی نہیں دیکھے, راجشاہی میں بھی نہیں دیکھے, چٹاگانگ میں بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم آگے جا رہے ہیں بہتری کی طرف. ٹھیک. میں اپنی تمام تر غربت اور لاچاری کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں پچھلے 2 مہینے میں تو تھوڑا سا ایک قدم میرا آگے گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ لوگ جو سازشی ہیں اور جو نہیں چاہتے یہ قدم آگے بڑھیں, ہاں ان کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں, درست ہو گیا جی. اور فیکٹس بھی اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. شہزاد صاحب, وزیر اعظم, وفاقی وزراء, نواز شریف صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی کا, یعنی کہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے, علاج کیا ہے؟ حکیمی نسخے ہیں, ہومیوپیتھک طریقہ ہے, یا پھر کیمو تھراپی کی طرف جایا جائے گا؟ علاج پتہ ہے کسی کو؟ میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے, اگر ہم نے بنگلہ دیش کے انجام سے بچنا ہے تو ہمیں معیشت کو اور روزگار, ان 2 چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو, اور معیشت بہت کمزور ہونے سے روزگار کے مواقع بالکل کم سے کم تر ہوتے گئے. یہ 2 چیزیں وہ ٹریگر ثابت ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ, جو کہ پاکستان کو اس طرح کے انجام کی طرف لے جائیں جہاں پر بنگلہ دیش پہنچا ہے. نیت اور خلوص, یہ 2 چیزیں اگر ہماری ڈیسیجن میکنگ میں, ہماری لیڈرشپ کے اندر نیت اور خلوص, یہ 2 چیزیں آ جائیں تو پھر بڑی حد تک ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا جب میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرپشن اور قرض پہ بہت بات کرتا تھا کہ کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد پھر قرض کا جو بوجھ ہے وہ ابھی بھی آج بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرپشن بھی ہے. لیکن ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں جو کہ ہماری معیشت کو اور ہمارے نظام کو بالکل ہی ترم برم کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک ہے 10 روپے کی یونٹ بجلی جو ہے, جب آپ 70 روپے پہ بیچیں گے, 10 روپے یونٹ جو پیدا ہو رہی ہے اس کو 70 پہ بیچو گے اور لوگوں کو پرووائڈ کرو گے, تو وہ ایک ایسا محرک بن سکتی ہے جو کہ اس قسم کے انجام تک لے جا سکتا ہے. اور دوسری بات, جہاں پر مہنگائی آپ کے ملک میں آپ کہتے ہو کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ 12% ہے, 26% تو فوڈ انفلیشن ہوئی جس کا ذکر کیا, لیکن اوور آل اگر 12 سے 13% ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بینکوں کا جو ریٹ ہے وہ 19.5% پہ بیٹھا ہے. یہ 2 قدم کریں سب سے پہلے. اگر ہم جیسے جس سے کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کی بات سننی ہے تو ان 2 چیزوں کو دیکھ لیں. بجلی کی دیکھیں کیا نظام, ورنہ وہ آپ کو نہیں لے ڈوبے گا, اور دوسرا بینکوں کے ریٹ کو کم کرو, اس سے بھلائی کا راستہ نکلے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جو آپ کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے. حماد صاحب, ہر طرح کے ماہرین حکومت کے پاس ہوں گے, حکومت بننے سے پہلے پتہ ہوتا ہے حالات کیا ہیں, کیا حکومت کے پاس حل موجود ہے؟ اعتماد برقرار رہے عوام کا؟ اچھا دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے یہ حکومت. میں نے پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت ایک ایسی دیکھی ہے جو کہ مسلسل مہنگائی کا ذکر کرتی ہے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کا میم بھی نہیں بولتے منہ سے, حکومت خود نہیں بولتی, یہ تو عوام بولتے ہیں کہ بھئی آپ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے اس کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی مسئلہ نمبر 1 مہنگائی ہے, یہ ایشو ہے, اس پر ہمارا احتساب کیا جائے. یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. اچھا, اب اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی کہ آج 200 روپے کا ٹماٹر مل رہا تھا, آج 200 روپے کا پیاز مل رہا تھا, آج 300 روپے کا گھیا کدو مل رہا تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ایک میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بائی دا ہارن, اس کو پکڑ کے, کیا کہتے ہیں جی محاورہ ہے وہ, کہ اس کو بائی دا ہارنز پکڑیں اس بل کو, تو وہ حکومت کر رہی ہے. میں صرف ایک فکرہ بولتا جاؤں. انہوں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ ان کا ریاست پر اعتماد باقی ہے. اعتماد جو ہے وہ ہم سب اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, اپنی اگلی نسل کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس اعتماد میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کمی آ رہی ہے. سڑکوں پہ لوگ جب آتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزڈ طور پر سوسائٹی میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں, کوئی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ مہر ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہی ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی, اسٹوڈنٹ یونینز پہ بھی, ٹریڈ یونینز پر بھی. لہٰذا آرگنائز طریقے
پر लोगों को एहतजाज करने का करीना ही नहीं आ सका इस मुल्क में, और कैसे आता है कि जो फ्यूल फराहम करती है चीज़ वही मौजूद नहीं।